السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا بیلنسڈ ریلیجن ہے، فطرت کے اتنا قریب ہے کہ ہر مسئلے میں، ہر مرحلے میں اس نے جس طرح انسان کی رہنمائی کی ہے، کوئی بھی اور مذہب نہیں کرتا۔ اسلام میں نکاح کے اور پھر طلاق کے ایسے مسائل ہیں کہ بہت سے مذہب اور مذاہب کے فالوورز جو ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے، وہ بھی اسلام کے اندر جو ہے نا وہ پناہ لیتے ہیں۔ اکثر ایسے معاملات دیکھے گئے ہیں کہ دوسری شادی کے معاملے میں کبھی انسان کی ضرورت بن جاتی ہے، یا آپ سمجھے کہ فطرت اس سے یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے، اور کچھ مذاہب میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، تو وہ دوسری شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلام کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور پھر طلاق کے ایسے بیلنسڈ احکامات ہیں کہ اس کے لیے بھی اکثر لوگ جو ہے نا وہ اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسلام کی طرف آتے ہیں۔ تو اور پھر بہت سی اور دیگر مذاہب کی عورتوں کا یہ ماننا ہے، وہ مسلمان مرد کو اس وجہ سے پسند کرتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان مرد اپنی عورت کے ساتھ بہت لائل ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جلدی کیے اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں چھوڑتے، بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی صورتحال میں علیحدگی ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی بچوں کا جو ہے وہ نان نفقہ مرد پر آتا ہے۔ اس لحاظ سے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ فطرت کے اتنا قریب ہے کہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ دیگر مذاہب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کتنی تیزی سے اسلام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ خاندانی نظام ہے، یہ فیملی سسٹم ہے جو اسلام نے دیا ہے، وہ اور کوئی مذہب بھی نہیں دیتا۔ آج یورپ انسیکیور فیل کرتی ہے، اسے یہ سیکیورٹی، یہ تحفظ، یہ رسپیکٹ اسلام میں ملتی ہے تو وہ اسلام کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اور طلاق کے بہت سے مسائل ہمیں قرآن پاک میں نظر آئیں گے، طلاق کی قسمیں نظر آئیں گی، لیکن یہاں پر جو ہم طلاق کے احکامات پڑھ رہے ہیں نا، آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے وہ آیت ہے کہ ایلا کی صورت میں، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایلا 4 منتھ کی سیپریشن، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان میں جو 4 منتھ کی سیپریشن ہوتی ہے، قسم کھا لیتا ہے مرد عورت سے دور رہنے کا، اگر اس کے دوران رجوع کر لے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے بعد رجوع نہیں کرتا، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو کچھ فقہا کے نزدیک طلاق ہو جائے گی اور کچھ فقہا کے نزدیک اسے طلاق دینی پڑے گی۔ تو بہرحال ہو جائے یا دینی پڑے، اس کے بعد جو طلاق ہوتی ہے، آج اس طلاق کو ہم اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ڈسکس کیا ہے۔ آئیے آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے الفاظ ہیں آیت میں، اسی لیے آیت کو غور سے ضرور سنا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے، یتربصن، وہ انتظار کریں گی، بأنفسهن، اپنے نفسوں میں، اپنے آپ میں ان کو انتظار کرنا پڑے گا، 3 قروء، 3 حیض تک۔ قروء کہتے ہیں حیض کو، یہ مہینہ مراد نہیں ہے یہاں پر اس سے مراد 3 حیض ہیں۔ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی۔ ولا یحل لہن، ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان یکتمنا، یہ کہ وہ چھپائیں، وہ کنسیل کریں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحم کے اندر، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لٹانے کے، فی ذالک، اس صورتحال میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ صلح کا ارادہ کر لیں تو ان کے شوہر ان کو لٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی لٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں، مثل الذی علیہن بالمعروف،
وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں اصلاح کے ساتھ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لیکن مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. اس حصے کو دوبارہ دیکھیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے بھلائی کے ساتھ یا اصلاح کے ساتھ مردوں کے ان پر حقوق ہیں. ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے. اب دیکھیے فرمایا کہ مطلقہ عورتیں یعنی جو ہم نے پیچھے پڑھا الہ کے بعد جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً نکاح کر لیں گی جیسے دیگر مذاہب میں ہوتا تھا جاہلیت میں ہوتا تھا ادھر سے طلاق ہوئی ادھر سے نکاح کر لیا ادھر سے جو ہے وہ بیوہ ہوئی اور ادھر نکاح کر لیے. یہ چیز نہیں ہے بلکہ اس معاملے کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدت رکھی ہے. جیسے بیوہ کی ہے نا 4 مہینے 10 دن تو ایسے مطلقہ کی کیا عدت ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ مطلقہ کی بھی عدت ہے. وجہ کیا ہے اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی یہاں پر ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک نسل آگے پیدا ہونے والی ہے نا اس کے نسب کو بڑی اہمیت دی ہے. اسی لیے زنا کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی کا بچہ کسی اور کے نسب میں شامل نہ کیا جائے کسی اور کا بچہ کسی اور کی اولاد میں شامل نہ کیا جائے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے. اسی کے لیے جو ہے نا وہ مطلقہ جو ہے اس کی عدت مقرر کی ہے. والمطلقات اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ پر انتظار کریں گی. کس وجہ سے انتظار کریں گی؟ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے دوسرا نکاح کرنے کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑے گا. کتنا عرصہ؟ 3 قروء 3 حیض تک. یہاں پہ مہینے نہیں کہا کیا کہا؟ 3 حیض. اب ایک حیض آیا ہے اور وہ حیض کی جو مدت گزری ہے وہ حیض کے دن گزر گئے ہیں عورت پاک ہو گئی ہے تو پھر وہ ایک حیض قرار پائے گا. 2 حیض کے بیچ کے جو دن ہوتے ہیں اس کو ایک حیض کہا جائے گا. تو کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیسرا حیض آتے ہی جو ہے وہ عدت ختم ہو جاتی ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ تیسرے حیض سے جب طہر ہوتا ہے طہارت ہوتی ہے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ یہ عدت ختم ہوتی ہے. اچھا اب یہ 3 حیض کی عدت کیوں رکھی گئی؟ یہ سب جانتے ہیں کہ ایک عورت اپنی پریگنینسی کو کتنی دیر کنسیل کر سکتی ہے کتنی دیر چھپا سکتی ہے؟ 3 مہینے تک. 3 مہینے کے بعد تو حیض جو ہے وہ خود ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ خود پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے عورت. تو وہ 3 مہینے تک اس چیز کو وہ چھپا سکتی ہے 3 مہینے سے زیادہ نہیں چھپا سکتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 حیض تک انتظار کرنا ہوگا اور 3 حیض میں جب 3 حیض گزر جاتے ہیں اور فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ عورتوں کو جائز نہیں ہے ان یکتمنہ کہ وہ چھپائیں وہ کنسیل کریں وہ چھپا لیں. کیا چیز؟ ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے. یعنی ان کے رحم میں اگر بیبی ہے اگر وہ پریگننٹ ہے اگر وہ پریگننسی سے ہے تو وہ چھپائیں نہ کسی کی اولاد کو کسی اور مرد کی اولاد میں داخل نہ کرے. اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے ظاہر ہے وہ عورت جانتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اس چیز کو چھپائے نہ. اگر اللہ اور آخرت پر ایمان لاتی ہے اگر اس کا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آخرت میں مجھے جواب دہ ہونا ہے اپنے اس عمل کے لیے تو وہ جو ہے وہ اس چیز کو چھپائے نہ. پھر فرمایا وَبَعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر احق بردہن کیونکہ پریگننسی اگر ہوگی نا تو پھر ڈائیورس نہیں ہو سکتی. پھر وہ جو ہے 9 مہینے تک عورت بچے کو پیدا کر لے گی پھر اس کے بعد طلاق ہوگی جب بچہ پیدا ہو جائے گا. تو فرمایا اور ان کے شوہر ان کو لٹانے کے زیادہ حقدار ہیں ان ارادو اصلاحاً اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ قسم مرد نے کھائی ہے تو اسی لیے وہ اس پیریڈز میں اس دوران میں یعنی یہ جو 3 حیض کا دورانیہ ہے نا اس میں اگر تو ایک شوہر نے 3 دفعہ جو ہے نا وہ کہہ دیا ہے
تینوں طلاقیں ایک دفعہ دے دی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ 3 حیض گزرنے، فقہا کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے، لیکن اسے 3 طلاقیں ایک دفعہ میں دے دی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جیسے ہی 3 حیض گزریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو 3 حیض گزرنے کے بعد بھی وہ طلاق بائن ہی ہوگی، اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، لیکن آگے بھی اگر ہم احکامات پڑھیں نا تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ایک مہینے میں طلاق بائن ہوتی ہے، پھر طلاق رجعی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو تیسرا مہینہ جیسے ہی تیسرا حیض گزرے گا تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، مرد اور عورت کے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ جو ہے وہ حقوق مقرر کیے ہیں، لیکن ایک صورت میں مرد کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اسے ذمہ داری، اس نے خرچہ کرنا ہے، اسے ذمہ داری اپنانی ہے، یہ اس وجہ سے اس کے پاس اتھارٹی ہے طلاق دینے کی، کیونکہ وہ نان نفقے کا ذمہ دار ہوگا ہونے والے بچے کے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، یعنی یہ سارے جو فیصلے ہیں یہ اللہ کی حکمت کو تکلیف دینے کے لیے۔ اب دیکھیے جو یہ مقافات عمل ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کبھی بھی کسی کے رشتے کو خراب کرنے کا باعث نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ارادہ کر لیکن یہ عورت فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ اس طلاق کا ارادہ کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ اسے 3 حیض تک جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کوئی مطلب اپنی پریگننسی کو چھپا تو نہیں رہی۔ تو یہ سارے احکامات جو ہیں یہ اگر ان پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو یہ معاشرے کے اندر امن اور سکون لانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ حقدار کو اس کا حق ملے گا، کوئی بھی اپنے حق سے محروم نہیں رہے گا۔ اب جو بچہ جس کا ہے وہ اس کی ذمہ داری میں پلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا بچہ کسی اور کی اولاد میں شامل کیا جائے۔ یہ احکامات اسی لیے نازل ہوئے ہیں۔ تو طلاق کی یہ قسم جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہے، یہ وہ طلاق ہے جو ایلا کے بعد۔ اب یہ دیکھیں نا، اسی لیے تو پیچھے یہ سوال آ رہے تھے، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاحلہ، کیونکہ آگے طلاق کے مسائل آنے والے تھے، اب طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ہم ان کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔